السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی چیز جو انسان کی نیندیں اڑا دیتی ہے، عزت نفس کو خاک میں ملا دیتی ہے اور اچھے بھلے سچے انسان کو بھی جھوٹا بنا دیتی ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرض، ایک ایسا بوجھ جس سے کائنات کے سب سے افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آخر قرض میں ایسا کیا خوفناک ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرض وہ بوجھ جو روح کو توڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے تھے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت سجائی گئی تھی، جن کی ہر گناہ معاف تھے، وہ پھر بھی ہر نماز میں ایک چیز سے پناہ مانگتے تھے اور وہ چیز تھی قرض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور توڑتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں، یہ آپ کی ایمان کا معاملہ ہے، یہ آپ کی نیند کا معاملہ ہے، یہ آپ کی روح کا معاملہ ہے۔ آج ہم قرض لیتے ہیں، بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، بڑی شادیوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ لوگ آپ کا قرض نہیں اتاریں گے، آپ کی راتوں کی بے چینی کو دور نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا اتنی بھی نہیں جتنا مکڑی کا ایک جالا، اور کل کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو آج سے اپنی استطاعت میں رہیں، اپنی اوقات میں رہیں اور ہر نماز میں دعا کریں، اے اللہ مجھے گناہ سے بچا، مجھے قرض سے بچا، آمین۔ قرض لینا آسان ہے، چکانا روح کو توڑتا ہے۔ شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ جن کو آپ اس قرض سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔